بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس نے 400 سال تک عبادت کی۔ ایک دن کہیں راستے میں پہاڑ آیا تو اس نے کہا، اے خدا، اگر اس پہاڑ کو پیدا نہ فرمایا ہوتا تو لوگوں کے آنے جانے میں، سیر و سیاحت میں آسانی ہوتی۔ اس زمانے کے نبی سے رب تعالیٰ نے فرمایا، فلاں عابد کو فرما دو، ہماری ملکیت میں تصرف کرنے اور رائے دینے کا تمہیں کس نے حق دیا؟ تمہیں کوئی حق نہیں کہ تو میری ملکیت پر اعتراض کرے۔ اب چونکہ تو نے یہ گستاخی و جرات کی ہے تو سن لے، تیرا نام نیک بختوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں اور بدبختوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا۔ عابد کے دل میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی اور فوراً سجدہ شکر میں گر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے کہلوایا، اے او نادان، تیرا نام نیک بختوں سے نکال کر بدبختوں میں لکھ دیا گیا ہے اور تو سجدے میں گر گیا۔ عابد نے کہا، میرا سجدہ شقاوت پر نہیں بلکہ اس پر ہے کہ میرا نام اللہ تعالیٰ نے کسی دیوان میں تو لکھا۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میرا بندہ نہیں ہے، وہ میرا بندہ ہونے سے انکاری تو نہیں، جہنم میں ڈالے گا اپنے بندے کو اگر کہہ دیتا کہ میرا بندہ ہی نہیں۔ لیکن اے خدا کے نبی، ایک عرض خدا کی بارگاہ میں پیش کر دو کہ اب جب تو نے میرے لیے دوزخ جانا مقرر کر ہی دیا ہے تو اتنا کرم کر کے مجھے ایسا بنا دے کہ تمام گناہ گاروں کے بدلے صرف میں ہی گناہ گار ٹھہروں تاکہ وہ سب جنت میں جائیں۔ جب نبی نے اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتائی تو فرمان الہی ہوا، اے میرے نبی، اس عابد سے کہہ دو تمہارا یہ امتحان تھا، تمہاری ذلت کے لیے نہیں تھا بلکہ لوگوں کے سامنے تیرے ایثار کی اظہار کے لیے تھا۔ اب تو روز قیامت جن جن کی سفارش کرے گا ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کشف المحبوب۔